نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجر مثل الأجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني داخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل همًا واحدا هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا والآخرة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ منوالو نے اس دنیا کو محنت کا میدان بنایا ہے اور دنیا میں مختلف قسم کی محنتیں ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے ثمرات اور نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ زمین کی محنت سے غلہ اور پھل، دکان کی محنت سے منافع، سیاست کی محنت سے کرسیاں، وزارتیں، حکومتیں ملتی ہیں، اور ایمان و یقین کی محنت کرنے سے نور ہدایت دلوں میں اترتا ہے، اور نور ہدایت جب دلوں میں آتا ہے تو اللہ کے ہر امر کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ پاک کی رضا کے لیے پورا کرنا آسان ہوتا ہے۔ خوشی میں، غمی میں، صحت میں، بیماری میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، فقر میں، غنا میں، وسعت میں، تنگی میں، ہر حال میں دیکھے گا کہ اللہ کا کون سا امر متوجہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے بتلایا ہے، صحابہ اکرام کی جماعت نے کیسے کر کے دکھلایا ہے، اس طرح میں کروں گا تو کامیاب۔ اس کو چھوڑ کر نفسانی خواہش، قوم، برادری، قبیلہ، خاندان، معاشرے کو دیکھ کر چلوں گا تو 100% ناکام۔ ظاہراً کامیابی نظر آئے گی، یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے خود بھی نکلنا ہے اور پوری امت مسلمہ کو نکالنا ہے اور پوری انسانیت کو نکالنا ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو نکالنا ہے۔ یہ دھوکہ کیسے ہے؟ قرآن پاک میں کفار کے اعمال کے بارے میں بتایا گیا، جیسے گرمی کے موسم میں ریگستان کے علاقے میں کوئی سفر کر رہا ہو تو گرمی کی تپش کی وجہ سے خوب پیاس لگی ہو تو دور سے ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی ہے۔ وہاں پہنچوں گا، پانی پیوں گا، وضو کر لوں گا، تھوڑی ٹھنڈک حاصل کر لوں گا۔ وہاں پہنچا تو وہاں بھی ریت، نہیں، یہ تو میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، پانی تو اور آگے ہے، وہ درخت نظر آ رہا ہے، اس کے قریب پانی ہے۔ وہاں پہنچا تو وہاں بھی ریت، وہ ساری ریت ہے لیکن اس کو دھوکہ لگا ہوا ہے، یہ اس کو پانی نظر آتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا دھوکہ ہے، دار الغرور، دھوکے کا گھر، متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ بنانے والے نے جب کہہ دیا، اللہ جل جلالہ من والوں نے جب کہہ دیا یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، میرا دل لگا ہوا ہے، میرے خاندان والوں کا، میرے بیوی بچوں کا، میرے دوستوں کا، میرے رشتہ داروں کا دل لگا ہوا ہے، تو دنیا تو بڑی لذیذ چیز ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، آ کے کسی بیٹے یا بھائی یا بیٹی کی شادی ہو تو آپ کو زیور کی ضرورت ہے، تو زیور کو زیادہ مستورات زیادہ جانتی ہیں، مردوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا سیٹ مناسب ہے، کون سا خریدنا ہے۔ آپ نے گھر والوں کو ساتھ لیا، چھوٹا بیٹا یا بیٹی بھی ساتھ ہو گئے، بازار میں پہنچے، ابھی سنار کے دکان پر نہیں پہنچے، 2-3 دکانوں کا فاصلہ ہے، آپ کو اپنا کوئی دوست مل گیا تو اس نے اپنے بات کی، گھر والوں کو کہا وہ سامنے دکان ہے، 3 نمبر دکان، اس میں داخل ہو جائیں، جا کر پسند کریں۔
2-3 منٹ کے بعد آپ بھی چلے گئے. جیسے ہی آپ دکان میں داخل ہوئے تو دکان کا مالک بھی آ گیا. وہ آپ کو جاننے والا تھا. حاجی صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، کیا حال ہے؟ آج تو ہماری دکان میں برکتیں آ گئیں، آپ کا آنا مبارک ہو. کیسے آنا ہوا؟ اپنے کمرے میں لے گیا، وہاں چائے منگائی. وہ بچے یا بچی کی شادی تھی تو کوئی زیور پسند کرنا. اتنے میں چھوٹا بچہ یا بچی جو والدہ نے پسند کیا تھا وہ سیٹ لے کر آ گئے آپ کے پاس کہ ابو امی یہ کہہ رہی ہے ہمیں یہ پسند ہے اور اتنی اس کی قیمت بتا رہے ہیں. تو دکان کا مالک کہتا ہے حاجی صاحب آپ کا تو میرا بڑا گہرا تعلق ہے، یہ زیور آپ کے لیے مناسب نہیں، ہم نے اس میں کھوٹ بہت زیادہ ڈالا ہے اور ہمارے ملازم نے اس کی قیمت بھی زیادہ بتائی ہے. اس سے بہتر دیں گے، کھوٹ بھی کم ہوگا، قیمت بھی مناسب ہوگی. آپ نے بچے سے کہا جو امی سے کہہ دو یہ دکان کا جو مالک ہے یہ والد صاحب کا بڑا گہرا دوست ہے، جاننے والا ہے. اس نے کہا یہ سیٹ نہ لو، اس سے بہتر سیٹ دیں گے. تو ادھر سے جواب آیا نہیں ہمیں یہی پسند ہے، ہم نے یہی لینا ہے. نہیں اس میں کھوٹ زیادہ ہے. کوئی بات نہیں، کھوٹ زیادہ ہو، ہم نے یہی لینا ہے. اس میں کس کی غلطی ہوگی؟ ہماری غلطی ہوگی یا دکان کے مالک کی غلطی ہوگی؟ مالک کہہ رہا ہے دکان والا اس میں کھوٹ ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے دنیا دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے کا سامان ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اس میں رہنا ہے، اسی میں دل لگانا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محنت کا میدان، نہ زمینیں تھیں، نہ کارخانے تھے، نہ وزارتیں اور حکومتیں تھیں، نہ تجارتیں تھیں، بلکہ لوگوں کے دل تھے. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. کیا مطلب لا الہ الا اللہ کا؟ ہر غیر کا یقین نکال دو جو تمہارے مشاہدے میں ہے، تجربے میں ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، آسمان کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے. یہ سارے کا سارا اللہ کا غیر ہے اور اللہ کا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک نے کرنے کے لیے ملک مال، عہدہ منصب، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، درم دینار، پاؤنڈ ڈالر، کسی چیز کو شرط قرار نہیں کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو شرط قرار دیا ہے. جس کی زندگی میں یہ اعمال ہوں گے اللہ دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اللہ پاک بہت بڑی کامیابی سے نوازے. جس کو اللہ بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو نہیں سکتی. تو دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، دل سے غیر نکل جائے، اللہ کی ذات کا یقین کامل دل کے اندر راسخ ہو جائے. یہ اجتماع، یہ جمع ہونا یہ اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں کا رجحان، ہمارے دلوں کی انابت اللہ کی طرف ہو جائے. ہر حال میں خوشی کا حال ہو یا غمی کا حال ہو، صحت کا حال ہو یا بیماری کا حال ہو، جوانی کا حال ہو یا بڑھاپے کا حال ہو، تنگی کا حال ہو یا وسعت کا حال ہو، ہر حال میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے والے بن جائیں. یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ ہی اس کو بدلیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ یہ تنگی بھی آپ کی طرف سے آئی ہے، وسعت بھی آپ کی طرف سے آئے گی، یہ بیماری بھی آپ کی طرف سے آئی ہے، صحت بھی آپ کی طرف سے آئے گی، یہ مقروض ہونا بھی آپ کی طرف سے آیا ہے، قرضے کی ادائیگی کی ضرورت بھی آپ ہی پیدا کریں گے، یہ تنگی کے حالات بھی آپ کی طرف سے آئے ہیں، وسعت کے حالات بھی آپ پیدا کریں گے. تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اللہ یبائی علی الملائکہ، اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں. دیکھو تم تو یہ کہہ رہے تھے یہ خون بہائیں گے، یہ قتل و غارت کریں گے، یہ فساد کریں گے، میرا بندہ جانتا ہے سب کچھ کرنے والا میں ہوں. اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کی بخشش کر دی. تو اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں. تو دلوں کی محنت، حدیث پاک میں آتا ہے ان فی الجسد المضغہ
اذا صلحت صلحت جسد کلہ واذا فسدت فسدت جسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب۔ خبردار وہ دل ہے، دل کے اندر اللہ کی عظمت، دل کے اندر اللہ کی بڑائی، دل کے اندر اللہ کی کبریائی، دل کے اندر اللہ کی قدرت، دل کے اندر اللہ کی ربوبیت، یہ دل کے اندر آ جائے تو ہو نہیں سکتا زبان جھوٹ بولے، زبان غیبت کرے، زبان بہتان باندھے، زبان آنکھیں غلط دیکھیں، کان غلط سنیں، دماغ کی سوچ غلط ہو، ہاتھ پاؤں کا استعمال غلط ہو، تو ہماری محنت، یہ جمع ہونا، یہ اکٹھے ہونا، یہ ایسا نہیں سحر و تفریح کہ آپس میں ملاقاتیں کر لیں گے، فلاں سن میں 4 مہینے لگائے تھے، یہ اس لیے ہے ہمارے دلوں کا رجحان اور امت مسلمہ کے دلوں کا رجحان، اور ہر حال میں ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت بڑھتی چلی۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، ہم گمان نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے اور ایک عرابی دیہات کا رہنے والا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں یہ کہہ رہا ہے، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، جس کی تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف کو بیان نہیں کر سکتے، گمان کرنے والے گمان نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، آوازہ سے زمانہ اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں لا سکتے۔ ہمارے اندر تو تغیر آتا رہتا ہے، پہلے بچہ تھا، پھر جوان ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر دنیا سے چلا گیا، پہلے مالدار تھا پھر غریب ہو گیا، پہلے غریب تھا پھر مالدار ہو گیا، پہلے اتنا مالدار کہ بڑے بڑے سودے کرنے والا، پھر اتنا غریب کہ چائے کا کپ پینے کے لیے 50 روپے بھی جیب میں نہیں۔ ہمارے اندر یہ تبدیلی آتی ہے، اور زمانے کی گردش اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والی ذات، سمندروں کے اندر کتنا پانی ہے اس کی مقدار کو جاننے والی ذات، درختوں پر کتنے پتے ہیں اس کی تعداد کو جاننے والی ذات، ریت پر زمین پر ریت کے کتنے ذرات ہیں اس کی تعداد کو جاننے والی ذات، آسمان سے بارش ہوئی کتنے قطرے زمین پر گرے اس کی تعداد کو جاننے والی ذات، ایک آسمان نے دوسرے آسمان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اللہ پاک سے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا، ایک زمین نے دوسری زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اللہ پاک سے کسی چیز کو خفیہ نہیں رکھ سکتا۔ اس ذات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، سمندروں کی گہرائی کے اندر کیا کچھ ہے، پہاڑ کی اندر کیا ہے، اس کو جاننے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اس کو جاننے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور وہ چیز جس پر رات چھا جاتی ہے اس کو جاننے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اے اللہ میرے آخری ایام کو بہتر بنا دے، آخری عمل کو بہتر بنا دے، اور جب تیرے سے ملاقات ہو تو راضی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے ذمہ لگایا، جب یہ نماز سے فارغ ہو جائے تو میرے پاس لے آنا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے لائے گئے تو آپ کے پاس ایک کان سے تھوڑا سا سونا ہدیے میں آیا تھا، آپ نے اس کو دے دیا، پھر خود ہی پوچھا، اے عرابی پوچھ نہیں رہے میں نے یہ تمہیں کیوں دیا؟ کہنے لگا اس لیے آپ کی ہماری رشتہ داری ہے۔ کہا کون سی رشتہ داری؟ کیونکہ عرب نسب نامے کو جانتے تھے، فلاں 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 فلاں، آگے ہمارا ایک ہی رشتہ ہے، ایک ہی دادا کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون سے خاندان سے ہو؟ کہنے لگا عامر بن ساسا کے خاندان سے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی بات ہوگی، لیکن میں نے اس لیے دیا کہ تو نے میرے رب کی تعریف بیان کی۔ تو تعریف کے قابل ایک اللہ کی ذات ہے، اسی کے بول بولنے ہیں، اسی کی بڑائی کو بولنا ہے، اسی کو سننا ہے، اسی نگاہ سے دیکھنا ہے، اسی کو سوچنا ہے۔ ایک تالاب میں
پانی 4 نالیوں سے آتا ہے، 3 نالیوں سے پانی صاف شفاف آ رہا ہو اور ایک نالی سے پانی گندا آ رہا ہو، تو اس تالاب میں جو پانی جمع ہوگا وہ صاف ہوگا یا گندا ہوگا؟ زبان بھی صحیح بول رہی، میرا دیکھنا بھی صحیح، میرا سننا بھی صحیح، لیکن میری سوچ غلط ہے، دل کے اندر جو یقین پیدا ہو رہا ہے وہ غلط یقین پیدا ہے۔ تو صحیح دل کے اندر یقین راسخ ہو جائے، اس کی یہ محنت ہے۔ اور ایک کو یہ کہنا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جب چاہتے ہیں کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اسے کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ ان النور اذا دخل الصدر انفسخ، اور کما قال علیہ السلام، نور جب سینوں میں داخل ہوتا ہے تو سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی علامات، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نور ہمارے سینوں میں آیا یا نہیں آیا؟ تو نبی علیہ السلام نے 3 علامتیں بتائیں۔ کیا علامت بتائی؟ التجافی من دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد الموت قبل نزولہ۔ التجافی من دار الغرور، دھوکے والے گھر سے دل کا بیزار ہو جانا۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا میں رہنا ہے، اس کو کمانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن دل نہیں لگانا، دل میں اس کو جگہ نہیں دینی۔ جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے، خشکی میں کشتی نہیں چلتی، لیکن پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی محبت دل میں نہیں لانی، استعمال کرو، کماؤ جیسے نبی علیہ السلام نے بتلایا، کھاؤ جیسے نبی علیہ السلام نے بتلایا، پہنو جیسے نبی علیہ السلام نے بتلایا، غریبوں کی مدد کرو جیسے نبی علیہ السلام نے بتلایا، رشتہ داروں کی مدد کرو، دوستوں کی مدد کرو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ تو یہ کمانا بھی دین ہے، یہ آخرت میں سبب بنے گا رفع درجات کا۔ تو دنیا میں رہنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس کو دل میں جگہ نہیں دینی۔ التجافی من دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ والے گھر کی طرف دل کا متوجہ ہو جانا۔ ہمیشہ والا گھر کون سا ہے؟ آخرت کا گھر۔ ہم مسافر ہیں، کن فی دنیا غریب او عابر السبیل، اور دنیا میں ایسے رہو جیسے چلتا ہوا مسافر، کہیں تھک جاتا ہے، درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، سانس لے لیتا ہے، پانی پیا آگے چل پڑا۔ تو ہم دنیا میں مسافر ہیں، یا مقیم نہیں ہیں، رہنے کے لیے نہیں آئے، جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جانے کی تیاری کرنا، دل کا ہر عمل، بولنا، سننا، دیکھنا، سوچنا، لین دین، بے شرع، زمیندارہ، مزدوری کرنا، وزارت کی کرسی پر بیٹھنا، صدارت کی کرسی پر بیٹھنا، آخرت کے اعتبار سے ہو، اس لیے میری آخرت بن رہی ہے یا میری آخرت بگڑ رہی ہے۔ مزدور آدمی آخرت کما سکتا ہے، مالدار آدمی آخرت کما سکتا ہے، غریب آدمی آخرت کما سکتا ہے، امیر آدمی آخرت کے بنا سکتا ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے بتلایا۔ تو اب تو اس کا سمجھنا کہ دنیا مسافر خانہ ہے بہت آسان ہے۔ کراچی سے گاڑی چلی، ہر اسٹیشن پر کوئی اتر رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح ہر روز کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے۔ کل کے کتنے جنازے ہو گئے، ایک دن ہمارا بھی جنازہ جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ وہ مر گیا، میں نے کون سا مرنا ہے۔ اب تو قبرستان میں جا کر جنازہ پڑھ کر دفن کرنے سے پہلے بھی وہی ہماری باتیں ہوتی ہیں، وہی زمیندارہ کی باتیں، وہی لین دین کی باتیں، وہی تجارت کی باتیں، وہی سیاست کی باتیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے بھی ادھر آنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں سوال جواب ہوں گے، اس کا پوچھا جائے گا، اس کی میں تیاری کر لوں۔ تو دل کا آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اور تیسری بات کیا بتائے؟
والاستعداد الموت قبل نزوله، اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرنا اس کے آنے سے پہلے۔ جب موت آ جائے گی تو پھر نہیں تیاری کر سکتا، پھر نہیں موقع دیا جائے گا، یہ بہت کچھ کہے گا، فرشتے پھر نہیں بات کو مانیں گے۔ اب موقع ہے، اب تیاری کر لیں، اب آخرت بنا لیں، اب قبر بنا لیں، پل صراط بنا لیں، قیامت کا دن بنا لیں، جنت کو بنا لیں۔ آج موقع ہے، کل موقع نہیں ملے گا جب ملک الموت آ جائیں گے۔ جنازہ جا رہا تھا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، کسی نے پوچھا کس کا جنازہ ہے تو کیا فرمایا، یہ تیرا جنازہ ہے۔ اس کو ناگہار گزرا، میں تو صحیح سلامت ہوں، میرا جنازہ کیسے؟ کہا نا ناراض نہ ہونا، تیرا جنازہ نہیں میرا جنازہ ہے۔ کہا آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہا جانے والا چلا گیا، یہ بتلا رہا ہے کہ تم نے بھی آنا ہے۔ بتلا رہا ہے یا نہیں بتلا رہا؟ ہم نے جنازہ پڑھا، ابھی ہمارے اندر کیا احساس پیدا ہوا، یہ تو چلا گیا، میں نے بھی جانا ہے یا نہیں، میں اس کی تیاری کر لوں۔ تو اپنے کو آخرت کے لیے تیار کرنا۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا کو تمہارے لیے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ آخرت کی فکر، آخرت کی قرآن، آخرت قبر۔ تو اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی صرف ایمان اور اعمال میں رکھی ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 4 مہینے لگا لو، سالانہ چلہ لگا لو، مہینے کے 3 دن لگا لو، مقامی بیرونی گشت کر لو، روزانہ کے 2.5 گھنٹے دے لو۔ یہ آخرت کے لیے، دنیا میں تو کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، ایسی بات نہیں۔ ایمان ہوگا کامل، اعمال ہوں گے صحیح تو اللہ دنیا میں بھی ہمارے کام بنائیں گے، دنیا کی عزتوں سے بھی نوازیں گے، آخرت کی عزتوں سے بھی نوازیں گے۔ تو کیا فرمایا، من عمل صالح من ذکر انثی فهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، ایماندار ہو، ایمان موجود ہو تو دنیا میں پاک صاف ستھری زندگی عطا کریں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایمان کے الفاظ نہ ہوں، یہ زبان سے میں نے کہہ دیا ایمان، اس ایمان کی حقیقت دل کے اندر اتری ہوئی ہو، معرفت الہیہ کا صحیح ادراک ہو، اور جسم سے نکلنے والے اعمال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں، تو پھر کیا ملے گا؟ دنیا میں اللہ پاک صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے، اور دنیا کی زندگی میں سب سے پہلی چیز کیا دیں گے؟ رزق حلال۔ اور نمبر 2 کیا دیں گے؟ غنائے قلبی، دل غنی ہوگا، پاس کچھ نہیں۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارا اجتماع تھا، میرے پاس سواری کے پیسے نہیں تھے، میں پیدل آ گیا، اللہ نے بڑا ہی کرم کیا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، دل مطمئن ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کو مفہوم ہے، جو آخرت کو نصب العین بناتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، دنیا کے کام آسان کر دیتے ہیں، اور دنیا جو مقدر کی ہے وہ ذلیل ہو کر قدموں میں آتی ہے۔ اور جو دنیا کو نصب العین بناتا ہے تو اللہ فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ کھرب پتی ہے، سلام کرو، پوچھو کیا حال ہے، وہ سمجھے گا مولوی صاحب ہے، غریب آدمی ہے، کوئی مانگنے نہ آ جائے، کوئی قرضہ نہ لے لے، تو کیا کہتا ہے؟ برے حال بانکے دن، بڑے مصیبت میں ہوں، وہاں پیسہ پھنسا ہوا ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ او بھائی میں نے تو تجھے سلام کیا، میں تیرے حالات نہیں لینا چاہتا کہ تیرے پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اور دنیا وہی ملے گی جو مقدر کی ہے، اس سے زیادہ مل سکتی نہیں۔ ہمارے بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت کا باغیچہ بنائے۔ ایک دفعہ نائی کے پاس، حجام کے پاس حجامت کرا رہے تھے، شاگرد ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بہت بڑا سیٹھ، بڑا مالدار چودھری ٹائپ آدمی
جمتا ہوا آ رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو مولانا نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا دیکھو اس کو میں کیسے ذلیل کرتا ہوں۔ شاگرد حیران رہ گیا، استاد جی نے کبھی ہمیں نہیں کہا، ہم تو ان کے شاگرد ہیں، تو یہ تو بڑا وجیح آدمی نظر آتا ہے، کوئی چودھری آدمی ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ لیکن شاگرد کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ پوچھ سکتا۔ جیسے وہ آئے چودھری صاحب، انہوں نے سلام کیا، حضرت نے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیا، جواب نہیں دیا۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں حجام نائی کے سامنے ایک میز ہوتا ہے جس پر اس کا سامان ہوتا ہے، وہ دوسری طرف سے آیا، ادھر سے سلام کیا، حضرت نے جواب نہیں دیا، چہرے کو پھیر لیا، پھر آیا سلام کیا، تو تیسری دفعہ جواب دیا، اتنا آہستہ کہ صرف وہ سن سکے۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ یہ کچھ رقم ہے، یہ لے لے۔ فرمایا ہمیں ضرورت نہیں، کہا طلباء پر خرچ کر دیں، کہا ہمارے طلباء کو بھی ضرورت نہیں، کہا جہاں مناسب سمجھیں وہاں خرچ کر دیں۔ فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے، رقم تمہاری ہو اور ہم سوچیں، ہم اس کی فکر کریں کہ کون سی جگہ مناسب ہے، خود جا کر تلاش کرو اور خود ہی جا کر خرچ کرو۔ آخر وہ تنگ آ کر آپ کے جوتوں میں رقم ڈال کر چلا گیا۔ اس وقت روپیہ کاغذ کی شکل میں نہیں تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی 5 روپے ہیں، سکے کی شکل میں جوتے میں ڈال کر چلا گیا اور معافی مانگتے ہوئے گیا، ایسی غلطی ہو گئی ہے آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ جب دور چلا گیا تو حضرت نے اپنے شاگرد سے پوچھا بیٹا تو نے میرے سے پوچھا نہیں میں نے اس کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کہا استاد جی میں تو خود حیران ہوں، میں کیسے پوچھ سکتا تھا؟ تو حدیث یہ حضرت نے نہیں فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم تو ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، اس نے رومال باندھا ہوا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ دیکھا جب یہ آ رہا تھا اس کی چال کو دیکھا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس کے دل میں یہ تھا میں جاؤں گا یہ رقم دوں گا یہ آسانی سے قبول کر لیں گے، تو میں کہوں گا ویسے ممبروں پر کہتے ہو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تمہارے مدرسے، تمہاری مساجد، تمہارے استادوں کی تنخواہیں، تمہارے طلباء کا خرچہ یہ تو ہماری وجہ سے چلتا، تو میں نے اس کو یہ بات سمجھانی ہے تمہارے پیسے سے نہیں چلتا، چلانے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر پیسے کے چلا دے، چاہے تو پیسے سے چلا دے، جیسے چاہے چلائے۔ پیسہ چلانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے، اللہ چلانے میں کسی غیر کے محتاج ہے۔ پھر بچے کو یہ بات سمجھا دی، بیٹا حدیث پاک میں آتا ہے جو آخرت کو نصب العین بناتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور دنیا کے کام آسان کر دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر قدموں میں آتی ہے۔ تیسری چیز اللہ کیا دیں گے؟ دل کا سکون، طمانینت اور اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے خوشی ہوگی۔ یہ بات ذرا توجہ سے سنو، کئی لوگ اس مجمع میں آئے ہوں گے، اس اجتماع میں صرف 2 دن اجتماع کے لیے آئے ہوں گے، 2 دن بھی پورے نہیں بنتے، چلو بیانات سنیں گے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن یہ دل نہیں مانتا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں میرے فلاں سے دشمنی، فلاں سے دشمنی، اصل دشمن یہ ہے جو مجھے دین پر چلنے نہیں دیتا، جو اللہ کے اوامر کی اتباع کرنے نہیں دیتا، جو نبی کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے نہیں دیتا۔ تو فرائض کو ادا کرتے ہوئے خوشی۔ اب آپ کے محلے کا آپ کے قریب بیٹھا ہوا وہ کھڑے ہو کر 4 مہینے دے رہا ہے کہ میں نقد 4 مہینے تیار ہوں، آپ اپنے جیب کو نہ دیکھیں، گھر کو نہ دیکھیں، کاروبار کو نہ دیکھیں، بیوی بچوں کو نہ دیکھیں، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اس کے لیے نقد نکلنا اور نقد اللہ کے راستے میں چلے جانا، پھر اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اللہ ہمارے ہر مسئلے کو اپنی قدرت سے حل کریں گے۔ تو فرائض کو خوشی کے ساتھ ادا کرنا، مستقبل کے انعامات کا سوچنا۔ آج کیا سوچتے ہیں؟
رات کے وقت بھی یہ سوچ آتی ہے فلاں زمین خرید لیتا، فلاں مارکیٹ خرید لیتا، فلاں دکان خرید لیتا تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ نہیں، سوچ یہ ہونی چاہیے میں یہ عمل کر لوں تاکہ اللہ راضی ہو جائیں اور راضی ہو کر مجھے جنت دیں اور راضی ہو کر میرے حالات کو بنائیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت میں تشریف فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن متقین لوگ اللہ کے دربار میں وفد کی شکل میں جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وفد تو عربی میں اس کو کہتے ہیں جو سواریوں پر سوار ہو، تو یہ متقی اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ کیسے سواری پر سوار ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، متقی جب قبر سے اٹھے گا تو اونٹ کی طرح کی سفید رنگ کی سواری ہوگی، سونے کا کجاوا ہوگا، زبرد کی لگام ہوگی، اس برق کے پائیدان ہوں گے، اس پر یہ سوار ہوگا، ایک قدم اٹھائے گی منتہائے نظر تک پہنچائے گی، یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر لا کھڑا کرے گی۔ جنت کا دروازہ بند، اس کے سامنے ایک درخت ہے جس سے 2 چشمے بہتے ہیں، ایک سے پانی پیے گا ساری تھکاوٹیں ختم۔ اور دنیا میں شوگر کا مریض تھا، بلڈ پریشر کا مریض تھا، دل کا مریض تھا، مثانے کا مریض تھا، کمر کا مریض تھا، ساری بیماریاں ختم۔ دوسرے سے وضو کرے گا سارے گرد و غبار ختم۔ تختے پڑے ہوئے ہیں، زنجیریں لٹکی ہوئی ہیں، یا اپنی طاقت سے زنجیر مارے گا، یہ تو دنیا کی طاقت سمجھا ہوگا، اس کو جنت کی طاقت دی جائے گی۔ پوری جنت میں آواز گونجے گی، جنت کی حوریں اپنے خیموں سے باہر نکل آئیں گی، دروگا رضوان آئیں گے، دروازے کو کھولیں گے۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے پہچان نہ کرائی ہوتی تو یہ اس کو سجدہ کرے گا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر اسے کہے گا نہیں نہیں، میں تو تمہارا غلام ہوں، میں تو تمہاری خدمت کے لیے ہوں، لے کر جنت میں داخل ہوگا، حوریں اپنے اپنے خیموں میں چلی جائے گی، اس کی مطلوبہ کھڑی رہے گی، فرشتہ دور سے اشارہ کرے گا چلے جاؤ، وہ تمہارے انتظار میں کھڑی ہے، یہ پہنچے گا، مانکا کرے گی، خیمے میں لے جائے گی، خیمے کی زمین سے لے کر چھت تک جو لمبائی ہے 100 ذراع کی ہے، 1 اینٹ سونے کی 1 چاندی کی ہوگی، مشک اور عنبر کا گارا ہوگا، پلنگ بچھے ہوں گے، بستر لگے ہوں گے، نیچے 4 نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، میٹھے پانی کی نہر، شرابن طہورہ کی نہر۔ اس کو سوچنا، اس کی فکر کرنا، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سا اللہ کے راستے میں نکلنا، ایک ایک کی منت سماجت کرنا، ایک ایک کے پاس جانا، اپنی ٹوپی اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھنا۔ او میرے بھائی، او دنیا کے دھوکے سے نکل جا، دنیا دھوکے کی گھر ہے، آخرت کی فکر کر لے، اعمال کر لے، اللہ کے راستے میں نکل، تیرے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو، تیرے اندر یہ احساس پیدا ہو، تیرے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ دنیا میں ہم کس لیے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو آخرت کی تیاری کے لیے آئے تھے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، دنیا میں آ کر دنیا کے دندوں میں ایسے پھنس گئے، آخرت کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، قیامت کے دن کو بھول گئے، پل صراط کو بھول گئے، جنت کو بھول گئے، جہنم کو بھول گئے۔ تو ایک ایک کی منت سماجت کرنا، اس کو اللہ کے دربار میں جھکانے کی کوشش کرنا، اس کو مسجد میں لانا، تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا، شوق اور جذبات بلانا، اپنی استعداد کے مطابق اس کا اکرام کرنا، چائے کی پیالی پلا دو، کعبہ پلا دو، کوئی بسکٹ کھلا دو، کوئی کھجور کھلا دو، تاکہ اس کے دل کا رجحان دنیا سے آخرت کی طرف، ان اعمال کی طرف آ جائے، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو سیکھ کر آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے۔ ذکر اللہ میں حلاوت محسوس ہوگی، ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ آج ہمیں حلاوت کس میں محسوس ہوتی؟ بنو کا حلوہ، دودھ بتی چائے، اور بہترین قسم کا قورمہ ہو، بریانی ہو۔ صحابہ اکرام کو اعمال میں لذت آتی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے۔
فاطمہ رضی اللہ عنہا عشاء کی نماز پڑھ کر نوافل شروع کرتی، فجر کی اذان ہو جاتی، باری تعالیٰ کیا ہو گیا، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں کہ میری عبادت پوری نہیں۔ آج ہم بھی کہتے ہیں باری تعالیٰ کیا ہو گیا، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں کہ میری نیند بھی پوری نہیں۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوگا، اللہ کی بات سننے میں، اللہ کی بات کرنے میں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں، اللہ کے راستے میں نکالنے میں، اور اللہ کے راستے میں نکلے ان کی نصرت کرنے میں، ان کا اکرام کرنے میں، اس کو مدد لذت آئے گی، اس کو لطف آئے گا۔ یہ دنیا میں ہوگا، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ اسی ایمان اور اعمال پر حیات بلا موت، ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد موت نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ جنت میں چلے گئے تو ہمیشہ، جہنم میں چلے گئے تو اللہ جس کو چاہیں گے اپنی قدرت سے نکالیں گے، ورنہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال بیان کر کے ہمیں سمجھایا ہے، تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے پھر باہر نکالے، کتنا پانی آئے گا انگلی کے ساتھ؟ ایک قطرہ یا قطرے سے بھی کم۔ یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی سمندر، یہ سمندر بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین آسمان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانے کو اٹھائے، ایک نہ ایک دن آئے گا، یہ خلا ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ جس کو چاہیں گے اپنی قدرت سے نکالیں گے جہنم سے، جنت میں داخل کر دیں گے، اس کے بعد کسی کو نہیں نکالا جائے گا، موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، جنتیوں کو متوجہ کیا جائے گا، جہنمیوں کو متوجہ کیا جائے گا، دونوں کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اے جنتیوں، خوشی ہو، بشارت ہو، خوشحالی ہو، مبارک ہو، آئندہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سنتے ہی ان کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اے جہنمیوں، تمہارے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو، آئندہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سنتے ہی ان کے غم میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک دو دن کا معاملہ نہیں، ایک دو رات کا معاملہ نہیں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ آج تو ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، آج کیا اثر لیا ہم نے، کیا زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کیا ہم نے، کیا گھر کے ماحول کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہم نے، کیا کاروبار کو صحیح ترتیب پر لانے کا فیصلہ کیا ہم نے، کیا زمینداری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ترتیب پر لانے کا فیصلہ کیا ہم نے۔ صحابہ کرام اس سے اثر لیتے تھے۔ حدیث پاک پہ آتا ہے جس کا مفہوم ہے انصاری رضی اللہ، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا پیٹ چالو ہو، پیچس لگ گئے، فرمایا جاؤ جا کر شہد پلاؤ۔ چلے گئے، شہد پلایا، پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا، اور زیادہ چالو ہو گیا۔ پھر آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو شہد پلایا، اس کا پیٹ اور خراب ہو۔ فرمایا جاؤ جا کر شہد پلاؤ۔ دوبارہ چلے گئے، اپنے مشاہدے کی نفی، اپنے تجربے کی نفی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اثبات، پھر جا کر شہد پلایا، بھائی کا پیٹ اور خراب ہو گیا۔ پھر آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شہد پلایا، میرے بھائی کا پیٹ خراب اور زیادہ ہو گیا۔ تو کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اللہ نے سچ کہا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اللہ نے کیا سچ کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فی شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی۔ اس کے اندر؟ شہد کے اندر۔ جاؤ جا کر شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ شہد پلایا تو بھائی کا پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں نظر نہیں آئے گا، نظر کچھ اور آ رہا ہے، تبلیغ ہے اس چیز کا نام،
اپنے مشاہدے کی نفی کرو، تجربے کی نفی کرو، اللہ کی ذات پہ یقین کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین کرو، پھر اللہ وہ کر کے دکھائیں گے جو اللہ نے وعدہ کیا۔ دوسری چیز کیا ملے گی آخرت میں؟ ایسی صحت ملے گی جس کے بعد بیماری نہیں۔ جنت میں کوئی بیماری نہیں، کوئی اسپتال نہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب نہیں، کوئی حکیم صاحب نہیں، کوئی اسپیشلسٹ نہیں، ہمیشہ کے لیے صحت۔ دنیا میں اچھا نوجوان ہے، ظاہر صحت مند ہے، پوچھو کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہوں۔ کوئی بیمار تو نہیں؟ نہیں، آپ کو کیا معلوم، میری کمر میں تکلیف ہے، مجھے دل کی تکلیف ہے۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا، ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہیں، ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کے لیے نوجوان۔ ہمارے پاس رائے منڈ میں تشکیل کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری جماعت میں بوڑھے بہت ہو، تو ہم پوچھتے ہیں کوئی ایسا علاقہ بتا دو، ہمارے علم میں تو نہیں جہاں سارے نوجوان ہوں، وہاں بھیج دیں گے۔ وہ تو ہر جگہ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی، لیکن جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سارے نوجوان، اور 33 سال کا نوجوان۔ اور ایسی نیک بختی ملے گی جس کے بعد کوئی بدبختی نہیں، اور ایسا ملک ملے گا جس کو کوئی چھیننے والا نہیں ہوگا۔ تم سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہو، اپنے آپ کو غریب نہ سمجھو، تم بڑے مالدار ہو۔ اللہ نے 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، دماغ دیا، ہاتھ پاؤں دیے، وہ جوارے دیے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو صحابہ اکرام کے ساتھ تھے، ان کا استعمال صحیح ہو جائے تو یہ دنیا میں چین سکون کا سبب اور آخرت میں رفع درجات کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے اس کام کو کام سمجھ کر کرنا ایمانی محنت ہے، یہ محنت کرنے سے آتی ہے۔ ہر چیز کی محنت کو ہم جانتے ہیں، لیکن ایمان کی محنت بچپن میں نماز سیکھ لی، بچپن میں یہ کر لیا، اس کو صحیح کرنا، ترتیب پر لانا تاکہ ایمانی بول بولے ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، ہر بول سے ہمارے ایمان بڑھتا چلا جائے، اللہ پر جان دینے والے بن جائیں، اللہ کے اوامر پر مٹنے والے بن جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں، ہمارے کسی قول فعل سے کسی عمل سے یہ سرزد نہ ہو کہ یہ تو نبی کا امتی نہیں نظر آتا، یہ تو کوئی اور نظر آتا ہے۔ کیا اس امت کی فضیلت ہے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی، اے داؤد علیہ السلام، آپ کے بعد ان قریب ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، وہ کبھی مجھے ناراض نہیں کریں گے، میں کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گا، وہ بخشے بخشائے ہیں، ان کی کرنے سے پہلے ہی ساری اگلی پچھلی خطاؤں کو میں نے معاف کر دیا، ان کی امت میری رحمت سے نوازی گئی ہے، ان کی امت کو ایسے نوافل دیے جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے، ایسے فرائض دیے جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے، یہ امت قیامت کے دن آئے گی، ان کے چہروں کا نور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے چہروں کے نور کی طرح ہوگا۔ تو امتی ہونا یہ فخر کی بات ہے، وزیر ہونا، وزیر اعلیٰ ہونا، وزیر اعظم ہونا یہ فخر کی بات نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ کلیم اللہ ہے، اے اللہ یہ امت مجھے دے دے، کہا نہیں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ اگر امت نہیں دینی تو امت میں سے پیدا کر دی۔ تو میں نے نہ اپنے کسی نے درخواست نہیں کی، اللہ نے اپنے فضل سے اس امت میں پیدا کیا، امتی بن کر اس کام کو کریں گے۔ ہمارے حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا اس کو فرمایا کرتے تھے، امتی بن کر کام کریں گے تو اللہ کی 100% مدد ہمارے ساتھ ہو گئی، یہ نہیں کہ آئے گی۔ تو یہ امت تو بھیجی گئی ہے، ہم خود نہیں دنیا میں آئے اور خود نہیں دنیا سے جائیں گے۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے پاس گئے تو چھوٹا سا گدھا ہے، کمزور سا ہے،
پھٹے بنانے کپڑے، تلوار پر چیسڑے باندھے ہوئے ہیں، نیزے سے ان کی قالین کو پھاڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جا کر اس کے تکیے کے ساتھ گدھے کو باندھ دیا۔ تو اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو کیا فرمایا؟ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، من جور الادیان الى عدل الاسلام، من ضیق الدنیا الى صحتها۔ ہم آئے نہیں ہیں، ہم تو بھیجے گئے ہیں تاکہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العزت کی غلامی میں داخل کریں، دین باطلہ سے نکال کر دین اسلام میں داخل کریں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا آخرت کی وسعت میں داخل کریں۔ تو رستم کے ساتھ جو وزراء بیٹھے ہوئے تھے نا، چودھری بڑے بڑے، کہنے لگے اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، پھٹے بنانے کپڑے ہیں اور اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ تو رستم نے کہا تمہارا ناس ہو، عرب کپڑوں سے اثر نہیں لیتے، عرب تو بات سے اثر لیتے ہیں، دیکھو کتنی بڑی بات اس نے کہہ دی کہ یہ امت بھیجی ہوئی ہے۔ آپ کے ملک کا سفیر کسی ملک میں جاتا ہے اور وہاں جا کر جو بات کرتا ہے وہ ڈرتا نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ پورا ملک پاکستان ہے، حکومت پاکستان میرے ساتھ ہے، وہ جو طے کر آئے گا وہ پورے ملک کی طرف سے ہوگا، پوری حکومت کی طرف سے ہوگا، وہ تو پاکستان کا سفیر ہے، ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، 100% اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکل کر اس بات کا شک کرے کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی یا نہیں آئے گی، تو یہ آدمی فاسق ہے، فاسق۔ 100% اللہ کی مدد ہے، لیکن اللہ بڑی قدرت والے ہیں، وہ ہم سے زیادہ ہماری آیتوں کو جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، یعلم ما فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے اس کو جانتے ہیں، وہ جب چاہیں گے مدد کریں گے، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ سمد ہیں، وہ بے نیاز ہیں۔ ہمارے ذمہ محنت کرنا، محنت صحیح ترتیب سے ہو، نبی کے نہج پر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہر عمل کو 6 صفات کے ساتھ کرو، صحیح یقین کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، توجہ دھیان کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ، نفس کے مجاہدے کے ساتھ، یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، یہ سبب بنے گا آسمانوں سے رحمت برکات کے نزول کا، یہ سبب بنے گا دنیا سے مصائب کے اٹھ جانے کا۔ تو یہ تو ایک محنت ہے، یہ کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے تو آج میں نے 50 آدمی کو دعوت دے دی اور کل لوگ میرے پاس آ کر بیٹھے تھوڑی سی بات کر لو، نہیں، میرے سر میں درد ہے، مجھے زکام ہے، میں ذرا بیمار ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند کا غلبہ ہے، ہر حال میں کرنا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دائی کس کو کہیں؟ منشتن و مکرتن، دل چاہے تو پھر بھی بات کرے، دل نہ چاہے تو پھر بھی کرے۔ تو اللہ کتنے بڑے ہیں، ان کی بڑائی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی چیزیں وہ اتنی بڑی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آسمان پر فرشتے ایسی عبادت میں مشغول ہیں، کوئی قومے میں، کوئی جلسے میں، کوئی قاعدے میں، کوئی قیام میں، کوئی سجدے میں، اور قیامت کے دن یہ کیا کہیں گے؟ ما عرفنا حق معرفتک وما ادینا حق عبادتک، اے اللہ ہم نے جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا ہم نہیں پہچان سکے، جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم تیری عبادت نہیں کر سکے۔ اور آسمانوں سے ایسی آواز آتی ہے چڑچڑاہٹ کی، جیسے چارپائی پر کوئی وزنی بیٹھا ہو تو اس سے آواز آتی ہے۔ کہ جب وہ عبادت میں اتنے مشغول اور ہم صرف 5 نمازیں پڑھ کر، اور جو 5 پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، میں نے تو 5 پڑھی، فلاں نے تو 2 پڑھی، اور جو کبھی کبھار پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، ہم جمعے کی نماز تو پڑھتے ہیں، ہم عید کی نماز تو پڑھتے ہیں، کہیں تو ایسے بھی ہیں جو بالکل نہیں پڑھتے۔ نہیں، دین کے اعتبار سے ان کو دیکھنا ہے جو ہمارے سے اوپر ہیں، دنیا کے اعتبار سے ان کو دیکھنا ہے جو ہمارے سے نیچے ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے اتنے، جبرائیل علیہ السلام اصلی حالت پہ کھڑے ہو جائیں، پاؤں تا تو سرا تک، سر عرش معلیٰ کے ساتھ 600 پارے ہیں، 2 کو پھیلا دیں، سب چیزوں کو گھیر لیں، مشرق سے مغرب سب چیزوں کو گھیر لیں، اللہ کے دربار میں جاتے ہیں
تو ایک چڑیا یا اس سے بھی کم۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو کچھ اس میں ہے یہ میری نافرمانی پر اتر آئیں، سارے گناہگار بن جائیں، اللہ کے اوامر کو توڑنے والے بن جائیں، میں ایک درندہ بھیجوں گا جو سب کو ایک ہی لقمہ بنا لے گا۔ باری تعالیٰ وہ درندہ کہاں ہے؟ وہ میری چراگاہ میں ہے۔ باری تعالیٰ وہ تیری چراگاہیں کہاں ہیں؟ وہ میرے علم میں۔ اس ذات کے ساتھ تعلق کو پیدا کرنا، وہ چیمٹی کو ہاتھی بنا دیں، ہاتھی کو چیمٹی بنا دیں، ذرے کو پہاڑ بنا دیں، پہاڑ کو ذرہ بنا دیں، قطرے کو سمندر بنا دیں، سمندر کو قطرہ بنا دیں، جو چاہیں کریں، ذلیل کو عزت دے دیں، عزت والے کو ذلیل کر دیں، جو چاہیں وہ کریں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جو عز لمن یشاء و جو ذل لمن یشاء، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ یہ چیزوں میں عزت نہیں ہے، عزت تو اللہ کے چاہنے میں ہے۔ امام زین العابدین بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس آتے ہیں، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، آرام سے آ کر بوسہ لیتے ہیں۔ ایران کا شہزادہ وہ بھی طواف کر رہا تھا، جانتا تھا یہ امام زین العابدین ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے سامنے کہنے لگا یہ کون فقیر ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جب آتا ہے تو لوگ حجر اسود کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی کا شاعر جو ایران سے اسی کے خرچے پر آیا تھا، کہا تم اس کو نہیں جانتے جس کو بیت اللہ جانتا ہے، بیت اللہ کا رب جانتا ہے، اس کو آسمان زمین جانتے ہیں، تم اس کو نہیں جانتے؟ یہ امام زین العابدین ہیں۔ تو یہ شہزادہ کیا کہنے لگا، میں واپس جا کر تجھے کوڑے لگاؤں گا، کہا جو کرنا ہے کر لو، ہم نے حق بات کہہ دی۔ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہم کہتے ہیں چیزوں میں عزت نہیں، وہ تو اللہ کے خزانوں سے آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی محبت کرنا شروع کر دو، آسمان دنیا میں اعلان کر دو۔ دنیا والے بھی محبت کرتے ہیں، بیٹھا کہیں اور ہوتا ہے، محبت کرنے والے کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی تو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں اللہ پاک نے سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے اندر کی مایا پر رکھا ہے۔ باہر جتنے چیزوں کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں اس میں نہ کامیابی ہے نہ ناکامی، عزت ذلت، آرام تکلیف، سکون پریشانی، صحت بیماری، یہ اندر کے حال کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ آدمی کی بہت بڑی دکان، بہت بڑا کارخانہ، کیا اس کو بخار نہیں ہوتا؟ کہ باہر چیزیں ہیں، اتنا بڑا کارخانہ، اس کو کیسے بخار ہو جائے؟ اتنا بڑا کارخانہ، اس کو کیسے دل کا مرض لگ جائے؟ اتنا بڑا کارخانہ، یہ کیسے فوت ہو گیا؟ نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ نقشہ چھوٹا ہو یا بڑا، عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کوئی تعلق نہیں۔ تو اندر کی اللہ وہ ذات ہے، فقر کی حالت میں عزت دے دیں، ملک مال کے ہوتے ہوئے ذلیل کر دیں۔ اندر کی مایا کیا ہے؟ دل کا یقین صحیح ہو جائے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں۔ ظاہراً جس کے دل کا یقین صحیح ہوگا، جسم سے اعمال صحیح ہوں گے، ظاہراً چیزوں کا نقشہ چاہے کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، اللہ اس کو کامیاب کرے۔ اللہ پاک کائنات کے ہر ذرے کے اور ہر فرد کے خالق اور مالک ہیں، ہر ایک کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، سب اس کے بنانے سے بنے ہیں، وہ کسی سے بنے نہیں، اور بنا ہوا ہر حال میں بنانے والے کا محتاج ہوتا ہے، اور سب اس کی قدرت کے تحت ہیں، جیسے چاہے استعمال کریں۔ نفع والی چیز میں نقصان رکھ دیں، نقصان والی میں نفع رکھ دیں، لکڑی کو سانپ بنا دیں، سانپ کو لکڑی بنا دیں۔ جہاں میں تخریب نظر آ رہی ہے، آلات بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں تعمیر لا کر دکھا دیں، آلات کو بنا دیں۔ جہاں میں تعمیر نظر آ رہی ہے، آلات بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں تخریب لا کر دکھا دیں، آلات کو بگاڑ دیں۔ تربیت کا نظام بھی وہی چلاتے ہیں، چاہے تو ریت پہ ڈال کر تربیت کر دیں،
چاہے ملک مال کے ہوتے ہوئے، کھیتیاں اور باغات کے ہوتے ہوئے تربیت کو بگاڑ دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام، تینوں کی قربانی کی وجہ سے لاکھوں سال حج کا سلسلہ جاری کر کے کروڑوں خربوں آدمی انسانوں کی تربیت کا نظام پیدا کر دیا۔ کہاں کر دیا؟ فی واد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جس میں کسی چیز کے اگنے کی صلاحیت ہی نہیں، کوئی چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کا ہر پھل، دنیا کی ہر چیز وہاں ملتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں حج پر گیا تھا، میں عمرے پر گیا تھا، مجھے کھانا نہیں ملا، مجھے چائے نہیں ملی۔ تاخیر ہو سکتی ہے لیکن ضرورت ہر ایک کی پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ملک مال کے ہوتے ہوئے، کھیتیاں باغات کے ہوتے ہوئے تربیت کو بگاڑ دیں، جیسے قوم سبا کی تربیت کو بگاڑا۔ مفسرین نے لکھا ہے ایسے باغات تھے پھلدار، پھلوں سے جھکے ہوئے، خالی ٹوکرا لے کر آدمی ایک طرف سے دوسری طرف جاتا، قدرتی جو پھل گرتے ہیں ٹوکرا بھر جاتا۔ اللہ پاک نے 17 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے تربیت کو بگاڑ دیا، ڈیم کو کھول دیا اور سب باغات کو ختم کر دیا، چند جھاڑیاں باقی رہ گئیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اس کے غیبی خزانوں سے استفادہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریقے لے کر آئے ہیں، جو ان طریقوں کو اپنائے گا، اپنی زندگی میں لائے گا، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے گا اور اللہ کے غیبی خزانوں سے استفادہ حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں 3 چیزوں کی تبدیلی کا مطالبہ ہے: یقین کی تبدیلی، جذبات کی تبدیلی، طریقوں کی تبدیلی۔ صرف یقین کی تبدیلی کی بنیاد پر اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ جن چیزوں پر ہمارا یقین ہے وہاں سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر آئے گا، اللہ ان چیزوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے مسخر کر دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہے تھے، راستہ رکا ہوا ہے، پوچھا کیا بات، لوگ کھڑے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ جی شیر بیٹھا ہوا ہے۔ سواری سے اترے، شیر کے پاس چلے گئے، کان کو پکڑا، موڑا، منہ پہ تھپڑ مارا۔ اگر اللہ نے کسی کے پھاڑنے کا حکم دیا ہے تو اٹھو پھاڑو، نہیں تو راستہ چھوڑ دو۔ شیر اٹھا، دم دبا کر چل دیا۔ پھر کیا فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیرے سامنے جھوٹ نہیں بولا۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ اے آدم کے بیٹے، جس سے خوف کھاتے ہو اللہ اسی کو تجھ پر مسلط کر دیتے ہیں، کسی کا خوف نہ ہو، ایک اللہ کی ذات کا خوف ہو تو اللہ کسی غیر کو تجھ پر مسلط نہیں کریں گے۔ اے آدم کے بیٹے، جسے تجھے امید ہوتی ہے اللہ پاک تجھے اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، کسی سے امید نہ ہو، امید ہو ایک اللہ کی ذات سے تو اللہ کسی غیر کے حوالے نہیں کرے۔ تو یہ یقین پیدا ہو جائے، یقین کی بات کرنی ہوگی، اس کو سننا ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور صحابہ اکرام کے ساتھ جو اللہ کی غیبی مددیں اور نصرتیں آئی ہیں ان کو سننا ہوگا، ان کو بیان کرنا ہوگا اور راتوں کو رو رو کر مانگنا ہوگا، اے اللہ وہ یقین جو تیرے ہاں قابل قبول ہے وہ مجھے بھی نصیب کر دو۔ کیسی مدد تھی، یہ بار بار آپ سن رہے ہیں۔ یقین کی بات، کلمے کا یقین راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے، دلوں کے اندر اتر جائے، اس سے ملے گا کیا؟ یہ ساری چیزیں جس کو آج ہم بڑی نظر آ رہی ہیں یہ پھر کچھ نہیں نظر آئیں گی۔ مصر فتح ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا حاکم بنایا گیا۔ مصریوں کی یہ عادت تھی 12ویں مہینے میں، گونا کے مہینے میں 12 تاریخ کو ایک خوبصورت لڑکی، اس کے باکرا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہو، اس کے والدین سے قیمتاً یا ویسے لے کر بہترین زیور پہنا کر، بہترین لباس پہنا کر اس کو دریا میں پھینکتے تھے۔ کون سے دریا میں؟ دریائے نیل میں۔ پھر پورا سال دریا چلتا تھا۔ قید سالی پڑ گئی، لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی، یہاں تو اب کچھ ملے گا نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کرتے ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام تو ان بری رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جو امیر المومنین تھے کہ ان کی یہ عادت ہے، اور میں نے ان کو یہ جواب دیا، کہا بہت اچھا، اسلام تو ساری بری رسموں کو ختم کرنے آیا ہے. تو 2 خط لکھے. سن رہے ہو نا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا. دریائے نیل کے نام خط. آدمی کہتا ہے خط لکھنا ہے، کسی وزیر کو لکھو، کسی صدر کو لکھو، کسی گورنر کو لکھو. دریا کا نام خط؟ ہاں پتہ تھا یہ دریا خود نہیں حرکت کر سکتا، یہ خود نہیں چل سکتا. چلانے والی ذات کون سی ہے؟ ایک اللہ رب العزت کی ذات. ان کنت تجری فی نفسک من قبلک لا تجری لا نبالیہا. اے دریائے نیل، اگر تم اپنی چاہت سے چل رہے ہو، اپنی طرف سے چل رہے ہو تو مت چلو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں. ان کنت تجری بامر اللہ الواحد القہار نحن عباد نسأل ان یجریک. اے دریائے نیل، اگر تم اللہ کے ارادے سے، اللہ کے چاہنے سے جو ایک ہے، زبردست ہے، چلتے ہو تو ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس سے سوال کرتے ہیں وہ تمہیں چلا دے. کہ اس خط کو ڈال دینا رہا. لوگ ایران کہ خط دریائے نیل کے نام. خط ڈالا گیا، اسی رات 16 ہاتھ پانی آ گیا اور آج تک دریائے نیل چل رہا ہے. تو یہ یقین سے یہ ہوگا یہ کچھ نہیں کر سکتا. کرنے دھرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. تو یہ یقین آ جائے، پھر اس یقین کے ساتھ جو نماز پڑھے گا تو نماز کیا ہے؟ اللہ سے لینے کا طریقہ ہے. یقین بن جائے او ہو، پھر نماز پڑھے، جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، جو بیماری ہے، جو مقدمہ بازی ہے، جو کچھ ہے اللہ سے مانگے، اللہ اپنی قدرت سے حل کریں گے. مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے جسم کو پابند کر کے نماز کو اختیار کرنا، اور اس یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ میرے ہاتھوں کا، میرے کانوں کا، میری آنکھوں کا، میرے گھٹنوں کا استعمال صحیح ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، تو میرا تکبیر کہنا، میرا تحلیل کہنا، میرا یہ الفاظ بولنا، یہ اللہ سے اس دنیا سے کئی گنا زیادہ دلانے والا ہے. یہ نماز پڑھ کر پھر ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کریں گے. اطاعت کی توفیق نصیب فرمائیں گے، معصیت سے بچائیں گے، اور روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ روزی میں کوئی برکت نہیں. پہلے 25,000 تنخواہ تھی، اب 30,000 ہو گئی، 40,000 ہو گئی، بڑی برکت آ گئی. ساتھ ہی کئی بیماریوں کو لے کر آتی ہے، کئی مقدمے بازیوں کو لے کر آتی ہے، کئی چیزوں کو. برکت یہ ہے تھوڑی سی چیز ہو اللہ اس میں برکت ڈالے. اور کیسے اللہ نے برکت ڈالی؟ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے پاس پیشاب کے لیے گئے، پیشاب کر رہے ہیں، آگے چوہے نے سوراخ سے 1 دینار، دوسرا دینار، 17 دینار نکال دیے. تھیلی بھی باہر لے آیا، یہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج چوہے نے میرے ساتھ یہ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے سوراخ کو کھاڑا تو نہیں؟ کہا نہیں. تو کیا فرمایا؟ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی میں سے وسعت پیدا کرتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی. جاؤ اس کو استعمال کرو. ان کی بیوی کہتی ہے، زبا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ساری زندگی استعمال کرتے رہے، آخری وقت میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. 17 دینار کی برکت ہمارے گھر میں موجود تھی. 2 تھیلیاں درموں کی بھری ہوئی تھی. دینار سونے کا ہوتا ہے
درہم چاندی کا ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف سے برکت آئے گی تو تھوڑی چیز میں بھی بڑی برکت ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے، آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بہت ہو گئی، پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے شکم مبارک سے قمیض کو اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سے برداشت نہیں ہو سکا، اللہ کا لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھوک کی یہ حالت کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ میں گھر گیا، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی یہ بکری کا بچہ ہے، تھوڑے سے جو ہیں، میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری، اس کا گوشت تیار کیا، اس نے جو کو صاف کیا، ان کو پیسا۔ میں نے کہا کتنے لوگوں کے لیے کھانا کافی ہوگا؟ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو جائیں، 5-6 صحابہ کرام اور ہو جائیں، یعنی 6-7 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ میں نے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا آج آپ کی اور 5-6 صحابہ کرام کی میرے گھر میں دعوت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا کھانا کتنا ہے، پورے خندق والوں میں اعلان کر دیا آج تم سب کی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت ہے۔ ایک روایت کے مطابق 1000 تھے اور دوسری روایت کے مطابق 1400 تھے خندق۔ میں گھبرا گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ نصیحت کی کہ ہانڈی کو اتارنا نہیں اور روٹی پکانا شروع نہیں کرنا۔ میں نے آ کر بیوی کو بتلایا کہ وہاں تو یہ مسئلہ ہو گیا، تو کیا کہا اس نے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا؟ کہا جی میں نے بتلا دیا۔ تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے کافی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنا دونے مبارک، تھوک مبارک تھوڑا سا ہانڈی میں ڈالا، تھوڑا سا آٹے میں ڈالا اور کہا کسی محلے کی اور عورت کو بھی بلا لو تاکہ روٹی پکانے میں آسانی رہے۔ گھر چھوٹا تھا، 10 کی جماعت آتی تھی، خوب پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ خود ہی اندازہ لگاؤ، گھر میں ہو یا جماعت میں ہو، نوجوان ہو، بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، صبح ناشتہ نہ کرے تو ساتھیوں کو کہتا ہے نا، خدمت والوں کو، آج میں روٹی زیادہ کھاؤں گا، تمہارے علم میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ گھر میں ہو تو گھر والوں کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو جنہوں نے پتھر باندھے ہوئے ان کی کیا حال ہوگا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سارے لشکر نے کھانا کھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا، میں نے کھایا، خدا کی قسم ہماری ہنڈیاں اسی طرح ابھر رہی تھی جیسے پہلی تھی، ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اس کو برکت کہتے ہیں۔ یہ برکت کیسے آئے گی؟ یہ ان اعمال سے آئے گی جن اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ہم چاہتے ہیں برکتیں ایسی ہوں جیسے صحابہ کرام کے ساتھ تھیں، اور اعمال ایسے ہوں جیسے ہمارا دل چاہتا ہے یا جیسے غیر ہمارے سے چاہتے ہیں۔ انہی کی ترتیب کو اختیار کرنا ہوگا، اسی ترتیب پر چلنا ہوگا، اسی نہج کو اختیار کرنا ہوگا، تو اللہ تو آج بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ اور کیسی مددیں ہوئیں، کیا تعلق تھا صحابہ کرام کا نبی اللہ کی ذات کے ساتھ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، ایک قافلے میں جا رہے تھے، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پیدل جماعتیں جاتی ہیں نا، 2 آگے ہوتے ہیں، 2 پیچھے ہوتے ہیں، کچھ درمیان میں ہوتے ہیں، پھر ایک جگہ طے کرتے ہیں فلاں پتھر فلاں درخت کے پاس اکٹھے ہوں گے۔ تو بارش ہو گئی، بارش بڑی تیز ہو گئی، جن کے ساتھ امیر المومنین تھے یہ ان کے کپڑے بھی بک گئے اور سامان بھی بک گیا، اور پیچھے سے جو آئے جب اکٹھے ہوئے تو ان کا سامان بھی خشک اور ان کے کپڑے بھی خشک۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کیا بارش نہیں ہوئی؟ کہا جی بارش ہوئی ہے۔ کہا تمہارا سامان بھی خشک، تمہارے کپڑے بھی خشک۔ کہا ہم نے دعا پڑھ لی تھی اے اللہ ہمارے اوپر نہ ہو، ہمارے ارد گرد ہو۔ تو امیر المومنین مسکرائے، ہمارے لیے بھی مانگ لینا تھا، ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے۔ یہ اللہ کی ذات سے تعلق حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، کوئی ماں اتنے لاڈ سے نہیں کہتی جتنے اللہ فرما رہے، اے میرے بندو میرا دل چاہتا ہے میں رات کو بارش کو اتاروں، دن کو سورج کو نکالوں، تاکہ تمہارے کاروبار میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آئے۔
اللہ تو یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ اعمال ہیں، اعمال، ان کو اتنا کرنا اتنا کرنا اتنا کرنا کہ دل دماغ میں یہ بات چھا جائے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جس چیز کو دیکھو اس سے اثر نہ لو، اس کے بنانے والے سے اثر لو، اور بنانے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس یقین پر آ گئے تھے کہ یہ دنیا کی چیز، جیسے سنا کہ آپ کا ایئرپورٹ بہت قریب ہے، بنو والے تو جانتے ہیں جب جہاز اڑتا ہے بیٹھا ہو تو کتنا بڑا، اوپر چلا جائے تو کتنا چھوٹا، اور نیچے گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہاں دیکھے تو یہ فلاں گاڑی فلاں گاڑی، جہاز میں آدمی اوپر چلا جائے تو یہی گاڑیاں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں یا نہیں آتی؟ ایمانی قوت آئے گی، یہ اعمال آئیں گے تو یہ دنیا کی چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ میں 2 رکعت پڑھوں گا، میں صدقہ کروں گا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ اخلاق کو اپناؤں گا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے کو اختیار کروں گا تو میرا کام بن جائے گا۔ کام بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو صحابہ اکرام کو یہ یقین تھا، اور اس یقین کی بنیاد پر نفسانی خواہش کو توڑنے والے تھے۔ ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں، ہماری خیر خبر لینے والے، ہماری بلائیوں کا سوچنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کنیت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیٹھے ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جلیبیب تو نے شادی کی ہے، رنگ کالا، قد چھوٹا، ہونٹ موٹے موٹے، ناک بیٹھی ہوئی، غریب ترین انسان۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون دے گا؟ لوگ تو دیکھتے ہیں شکل و صورت کو، لوگ تو دیکھتے ہیں مال و دولت کو، لوگ تو کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں۔ کہا اچھا جاؤ فلاں انصاری کے پاس چلا جاؤ، اس کو کہو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، اپنی بچی کا رشتہ دے دو۔ چلے گئے، دستک دی، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، باہر نکلے، کیا بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے بھیجا۔ کا مشورہ کرتے ہیں، گھر جا کر بیوی کو بتلایا، قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے، ناک بیٹھی ہوئی، کپڑوں سے بھی کوئی وجی آدمی نظر نہیں آتا، کہہ رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، اپنی بچی کا رشتہ دے دو۔ تو بیوی نے کیا کہا؟ جاؤ جا کر کہہ دو ہم رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ صحابی اٹھنے لگے، بیٹی دوسرے کمرے میں یا پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، ابا جان کیا کر رہے ہو؟ کس کو جواب دے رہے ہو؟ جانتے ہو یہ کس کا بھیجا ہوا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہے۔ آپ کا یہ جواب لے کر چلا گیا، اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو گئے تو اللہ جل جلالہ امن والو ناراض ہو جائیں گے۔ رشتہ میرا ہونا ہے، فخر کی بات ہے، بھیجنے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، رنگ کالا ہو یا گورا ہو، قد چھوٹا ہو یا لمبا ہو، مجھے اس سے کیا تعلق؟ میرے لیے تو خوشی کی بات یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھیجا ہے، جاؤ جا کر کہہ دو میں اپنی بچی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چلے گئے، کہہ دیا، خوشی کے ساتھ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ جی رشتہ مل گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل کی باتیں بھی لیتے تھے۔ اچھا جلیبیب تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ جاؤ فلاں فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ، ان سے کچھ مال لے کر آؤ۔ لے کر آئے، جاؤ بازار میں شادی کا سامان خریدو۔ شادی کا سامان خریدنے گئے، وہاں آواز لگ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جماعت میدان جہاد میں جا رہی ہے۔ بجائے سامان شادی کا خریدنے کے کچھ تلواریں لیں، کچھ نیزے لیے، میدان جہاد میں چلے گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی، شہداء کی لاشوں کو جمع کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلیبیب کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، پھر ہنس پڑے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روئے بھی ہیں اور ہنسے بھی ہیں؟ فرمایا رویا تو اس وجہ سے ہوں، اس کی ایک خواہش تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کون سی خواہش؟ شادی کی خواہش، وہ پورا ہونے کے قریب ہوئی، اس نے خواہش کو بھی قربان کر دیا اور اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اور رویا اور ہنسا اس وجہ سے ہوں کہ جنت کی حوریں اس کی پنڈلیوں کے ساتھ اور اس کے تہمت کے ساتھ کھیلے۔ تو اپنی خواہشوں کو قربان کرنا،
یہ دنیا کی خواہش کیا خواہش، ساری دنیا مل کر ایک آدمی کی خواہش نہیں پوری کر سکتی۔ اللہ نے ہمارے اندر خواہشیں پیدا کی ہیں، بھیجا دنیا میں ہے، پوری آخرت میں کریں گے۔ یہاں تیاری کر لو، ایسی خواہش پوری ہوگی کہ اللہ کہیں گے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی ذات کا دیدار ہوگا، سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا، ہمیشہ کے لیے مزے، ایسے محل ہیں اور ایسی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب البشر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ جنت ایسے ہوگی ایسے ہوگی۔ یہ دنیا کی خواہشیں یہ وقتی ہیں، پوری ہو پہلے تو ہو نہیں سکتی، ہو بھی جائے تو پوچھو کیا حال ہے، کہا یار بہت ہی پریشان ہوں، ایسے ہی میں کہتا تھا یہ گاڑی مل جائے، گاڑی مل گئی پریشانی دور نہیں ہوئی، مکان مل گیا پریشانی دور نہیں ہوئی، کارخانہ بنا لیا پریشانی دور نہیں ہوئی، میں اس سودے پر پہنچ گیا پریشانی دور نہیں ہوئی۔ پریشانیوں کا یہ حل ہی نہیں، پریشانی کا حل ہے جس کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف انابت کرو، اس کا کہنا مانو، اس کے اوامر کو پورا کرو، اس کے نبی کے طریقے کے مطابق اللہ تمہاری ہر ضرورت کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا کریں۔ تو صحابہ کرام نے اس کام کو کام سمجھا تھا، اور کام سمجھ کر اللہ نے آپ لوگوں کو، بنو والوں کو، لکھی مروت والوں کو، کرک والوں کو دو چیزوں سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر دانی کر لو۔ ایک تمہاری صحتیں بڑی اچھی ہیں، جفات کش ہو، کام کر سکتے ہو، پیدل چل سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دو چیزیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں، بہت سے لوگ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت۔ صحت کا پوچھنا تو اسپتالوں میں جا کر دیکھو، کسی کو نالی کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، کسی کی ٹانگ لٹکی ہوئی ہے، کسی کا بازو لٹکا ہوا ہے، دیکھو تو صحیح اللہ نے کس کس نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ لاہور کے ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا ایک نوجوان جا رہا تھا موٹر سائیکل پر، گر گیا، یہ دماغ کی رگ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی، حرکت تو پاگل سا ہو گیا۔ اس کے والد اور بھائی میرے پاس لے کر آئے، یہ نہیں پہچانتا یہ میرا والد ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ کرسی اٹھائی اور بھائی کو مار رہا ہے، اوئے جاؤ میرے بھائی کو بلا کر لاؤ۔ والد کو کہتا ہے کیوں بیٹھے ہوئے یہاں، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو، جاؤ میرے والد کو بلاؤ۔ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پہچان ہی نہیں سکتا۔ یہ عقل کس نے دی، یہ سمجھ کس نے دی، یہ آنکھیں کس نے دی، یہ بولنے کی طاقت کس نے دی، یہ سننے کی طاقت کس نے دی، یہ ہاتھ پاؤں کو حرکت میں لانے کی طاقت کس نے دی؟ ایک اللہ نے۔ اس کے ساتھ اللہ کو جوڑو، اس کو بن جاؤ، اس کو اپنا بنا لو، ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، ہر حال میں مدد۔ تو یہ دین کی محنت، یہ بڑی مبارک محنت، ہر حال میں نکلنا۔ غزوہ تبوک میں ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر نہیں تھے، کہیں سفر میں تھے، گھر آئے، مدینہ منورہ میں باغ ہے، باغ میں دو گھر ہیں، دو بیوییں ہیں، دونوں نے تیاری کر رکھی ہے، پانی چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، گھر کی صفائی کی ہوئی ہے، پانی ٹھنڈا کیا ہوا ہے، کھانا تیار کیا ہوا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا تبوک میں، کہا میرا توشہ مجھے دے دو، وہ کھجوریں، وہ ستو، جو بھی کھانے کا سامان تھا، وہ پانی لے لیا۔ بیوی سامنے آ گئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ انصاف کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گرمی میں ہوں، غبار میں ہوں، دھوپ میں ہوں، اور میں گھر میں ٹھنڈے پانی اور سائے میں اور کھجوریں اور بیویوں کے ساتھ لذت حاصل کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ چلے گئے صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک پہنچ گئے، پیچھے سے غبار نظر آ رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن ابا خیثمہ، ہو سکتا ہے کہ ابو خیثمہ ہو۔ اتنے میں آپ پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، یہ تاخیر کیوں کی؟ تو بتایا کہ میں تو گھر میں نہیں تھا، میں تو سفر میں تھا۔ تو بیوی نے یہ کہا
میں نے یہ جواب دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بہت اچھا کیا جو تو آ گیا۔ اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بہت اچھا کیا، اس سے مبارک سفر کون سا سفر ہوگا؟ تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اس لیے نکلنا تاکہ ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر والوں کے ساتھ رہیں، اس لیے نکلنا کہ اللہ کا دین پوری انسانیت میں، پوری امت مسلمہ میں، قیامت تک آنے والی انسانیت میں وہ سدا بھر زندہ ہو جائے جس سدا بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ تو میرے نبی کی تو یہ فکر تھی، یہ قرن تھی کہ کیسے میرا ایک ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ حدیث بات میں آتا ہے انتم تفلتون تقاہمون فی النار وانا آخذکم بحجزکم عن النار، تم تو اپنے آپ کو آگ کے اندر ایسے پھینک رہے ہو جیسے برسات کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں، گھر کے میں، گلی میں کہیں بلب لگا ہوتا ہے تو رات کو پروانے آتے ہیں اس کے قریب، اور صبح دیکھو اتنے مرے ہوتے پڑے ہوتے ہیں، تم اپنے آپ کو ایسے جہنم میں ڈال رہے ہو اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے ہٹا۔ ہمارے نبی کی کیا فکر تھی، اس فکر کو اپنانا، کیا قرن تھی اس قرن کو اپنانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، اب اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے، اس کو دعوت دی۔ لڑکا کبھی آپ کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے والد کو دیکھتا ہے، تو والد نے کہا ابو القاسم سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے بڑے خوش، اور کیا فرمایا؟ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ تو ایک ایک کے پیچھے جانا، اس کی محنت سماجت کرنا، گھروں کا ماحول بنانا، گھر کے اندر تعلیم، گھر کے اندر دعوت، گھر کے اندر مشورہ، گھر کے اندر تسبیحات کا پورا ہونا، گھر کے اندر تلاوت کا پورا ہونا، یہ ماحول بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنائیں گے تو یہ گھر چمکیں گے آسمان والوں کے نزدیک جیسے رات کے وقت آسمان پر ستارے چمکتے۔ تو یہ ماحول کب بنے گا؟ جب ہمارے اندر اس کام کی اہمیت آئے گی، ہر حال میں اس کو مقدم کریں گے۔ دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنا ہے لیکن بعد میں کرنا ہے، پہلے دعوت والے تقاضے کو، پہلے تعلیم والے تقاضے کو، پہلے عبادت والے تقاضے کو، پہلے خدمت والے تقاضے کو، ان کو پورا کرنا، ان کو مقدم کرنا، پھر ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ وہ ہماری حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، ان کو بھی پورا کرنا، اور ایسے کرنا جیسے صحابہ اکرام نے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ یہ فرماتے تھے جو دعوت والے کام کو مقصد بنا کر کرے گا، جو دعوت والے کام کو مقصد بنا کر کرے گا، اللہ 10 چیزوں سے نوازیں گے۔ یہ 10 چیزیں سن لو اور مقصد بناؤ، اور مقصد بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر حال میں اس کام کو مقدم کرنا۔ آپ لوگ جانتے ہیں محلے میں جماعت آ جائے یا اپنی مقامی گشت ہو تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے میں نے کام کو مقصد بنا لیا۔ وہ چھوٹے بچے جو 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں میں پڑھتے ہیں وہ بھی جب یہ بات سنتے ہیں کہ چچا کیا کہہ رہے ہیں میں نے مقصد بنا لیا، ہنس پڑتے ہیں۔ چچا مقصد تو نے دکان کو بنایا ہوا ہے، چچا مقصد تو نے زمیندارے کو بنایا ہوا ہے، چچا مقصد تو نے اسکول بنایا ہوا ہے، چچا نے اپنے کام کو مقصد بنایا ہوا ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں نے اس کام کو وہ بھی جانتے ہیں جہاں زیادہ وقت دیا جائے، جس کو پہلے کیا جائے اس کو مقصد کہا جاتا ہے۔ مقدم کرنا تو اللہ کیا دیں گے؟ قلب سلیم، سلامتی والا دل اللہ عطا فرمائیں گے۔ ہر وقت دل کے اندر خیر، دل کے اندر بھلائی، دل کے اندر خیر کا جذبہ، یہ کیسے دین پر آ جائے، یہ کیسے اللہ کے سامنے جھک جائیں، یہ کیسے اللہ کے اوامر کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ لسان الحکیم، حکمت والی زبان، زبان سے جو بھی بول بولے گا اچھے بول بولے گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ خلق عظیم، بڑے اخلاق سے نوازیں گے۔ دعوت المستجاب، اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ رزق بلا حساب، بغیر حساب کے رزق دیں گے۔ اور رزق کے لیے تو مارے پھر رہے ہیں نا، کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے، ملے گا وہی جو مقدر کا ہے، اس سے زیادہ مل نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، کتنا پہلے؟ 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دیا۔
صرف میری آپ کی نہیں، ہر چیز کی جتنا مقدر کا ہے نیک اعمال کریں گے آسانی سے ملے گا، عافیت سے ملے گا، اور جو مقدر کا نہیں چاہے جو چاہیں کر لیں وہ مل سکتے ہی نہیں۔ تو رزق بغیر حساب کے اللہ دیں گے، علم بغیر کتاب کے دیں گے، عزت بلا سلطان بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی منصب کے اللہ اس کو عزت سے نوازیں گے۔ اور اللہ اس کو کیا دیں گے؟ ہر فتنے سے اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ اس کو کیا دیں گے؟ دنیاوی زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے، اور موت کے وقت اس نے خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ کام کو مقصد بنانا، ہر حال میں کرنا، یہ دنیا بکتی ہے، یہ فانی ہے، آخرت ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی فکر کرنا، اس کے لیے راتوں کو رونا، دن کو محنت ہو تھکا دینے والی، رات کو دعا ہو رلا دینے والی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اپنی قدرت سے ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے، ہدایت کا سورج نکالیں گے، ہدایت کی بارش کو اتاریں گے۔ جن لوگوں نے قسمیں کھا رکھی ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد میں نے مکہ میں سوچا کہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، جو میرے اہم خیال تھے ان کو میں نے جمع کیا، میں نے کہا دیکھ رہے ہو لوگ بری طرح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو ہم حبشہ چلے جائیں۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم حبشہ چلے جائیں، نجاشی کے متحد رہیں، اس کے متحد رہنا بہتر ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متحد رہنا۔ اگر ہمارے لوگ غالب آ گئے تو ہم واپس آ جائیں گے، رشتہ داری ہے، جانے پہچانے ہیں، وہ ہمیں رکھ لیں گے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو ہم وہیں رہیں گے۔ لوگوں نے کہا ہمارا بھی وہی خیال ہے جو آپ کا خیال ہے۔ پھر کیا کہا؟ نجاشی کو ہمارے ملک کا چمڑا بڑا پسند ہے، بہترین قسم کا چمڑا خریدا۔ چلے گئے، وہاں جب پہنچے تو نجاشی کے کمرے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، داخل ہوئے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے، عمر بن عاص نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب یہ نکلیں گے تو میں جا کر کہوں گا یہ ہماری قاصد، ہماری دشمن کا قاصد ہے۔ دشمن کون؟ نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمارے سرداروں کو اور معزز لوگوں کو قتل کرایا ہے، یہ میرے حوالے کر دو، میں اس کی گردن اڑا دوں، تاکہ قریش خوش ہو جائیں گے اس نے حبشہ میں جا کر بھی اپنا بدلہ لے لیا۔ تو لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ جیسے وہ صحابی باہر نکلے، یہ داخل ہوئے اور جاتے سلام کیا اور سجدہ کیا۔ یہ سجدہ ادبن تھا۔ نجاشی نے کہا خوش آمدید میرے دوست، میرے لیے کیا لائے ہو؟ چمڑے پیش کیے، وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا یہ جو آپ سے نکل کر گیا ہے یہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، میرے حوالے کر دو، میں اس کی گردن اڑا دوں تاکہ قریش مکہ میں خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے حبشہ میں جا کر بھی بدلہ لے لیا۔ تو نجاشی نے یہ بات سن کر اتنے زور سے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر مارا کہ مجھے خطرہ ہو گیا ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوگی۔ میں نے کہا کاش زمین پھٹ جائے میں اس کے اندر دنس جاؤں۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اور تمہاری ماں تمہیں روئے، کس کے بارے میں کہتے ہو؟ ان کے پاس تو ناموس اکبر آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ جیسے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم پر غالب کیا، ایسے ہی اللہ ان کو غالب کریں گے۔ میں نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، ناموس اکبر جبرائیل علیہ السلام۔ تو نجاشی نے کہا ہاں، کہا میں ایمان لے آؤں؟ کہا ضرور لاؤ۔ پھر اس نے کہا میں نے کہا پہلے آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہوا۔ اب باہر نکلا تو میں اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنی اس بات کو چھپا دیا۔ پھر میں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور راستے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ملے۔ دیکھو رات کو بھی عصر کے بیان میں بھی آپ نے سنا فطرت پر ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ابواہ یحودانہ ینصرانہ یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بچہ ماحول سے اثر لیتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ اس کے بہت اہتمام ہے، ہمارے ہاں بھی
جو مستورات نماز پڑھتی ہیں تو چھوٹا بچہ یا بچی وہ بھی اس طرح منہ وغیرہ دھو کر ماں کے ساتھ مصلی ڈال کر پڑھتے ہیں، یعنی ماحول سے اثر لیتا ہے۔ پنجابی کا بچہ پنجابی بولے گا، پشتو والے کا پشتو بولے گا، عربی کا عربی بولے گا، فارسی کا فارسی بولے گا، اس ماحول سے اثر لے گا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرت پر تھے، جیسے ہی پہنچے تو میں نے کہا ابو سلیمان کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہاں جا رہا ہوں، خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں، میں تو بیعت ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اسلام کو میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہوں، ہم کہاں ادھر ادھر بھاگیں گے؟ میں نے کہا میں بھی اس لیے جا رہا ہوں۔ پہنچے، پہلے وہ مسلمان ہوئے، پھر میں نے ہاتھ بڑھایا، پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا؟ کہا جی مجھے یہ بات بتائیں، اسلام لانے سے پہلے جتنے میں نے گناہ کیے سارے معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام لینے سے، ہجرت کرنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کاش میں یہ بھی کہہ دیتا کہ اسلام کے بعد والے بھی معاف ہو جائیں گے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو قسمیں اٹھائی ہوئی تھی، دوسروں کو ورگلا رہے تھے، محنت ترتیب پر ہوگی، صحیح نیج پر ہوگی، جنہوں نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دیں گے۔ تو یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے۔ میرا اور آپ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب نبی والا کام یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری سے کرنا، ذمہ داری سے نبھانا، ذمہ داری سے جان کھپانا، ذمہ داری سے مال کو خرچ کرنا، ذمہ داری سے وقت کو لگانا، ہم اس کام کے ذمہ دار ہیں۔ سمجھتے ہو؟ دکاندار ہو تو ملازم رکھے ہوئے ہیں، جو ملازم کی فکر ہوتی ہے، جو مالک کی فکر ہے وہ ملازم کی نہیں، اس کو تو کرسی چاہیے، اخبار چاہیے، موقع پر چائے چاہیے اور مہینے کی تنخواہ چاہیے۔ مالک کہتا ہے اس چیز کو نکالو، اس میں فلاں جگہ فلاں چیز رکھو، تو اس کام کو ذمہ داری سے کرنا۔ تو کون کون ذمہ داری سے کرنے کے لیے تیار؟ تو اب نقد بتاؤ، 4 مہینے چلے کے لیے نقد کون کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ۔